مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں گزرے وقتوں کے لیے، گزری رات کے لیے، گزرے پلوں کے لیے کہ ہمارے خداوند نے ہم سب کی حفاظت کی اور ہمیں سلامت رکھا اور ہمیں سانسیں بخشی۔ یہ بڑا معجزہ ہے کہ ہم شکر گزاری کے ساتھ اس کی پاک حضوری میں آتے ہیں۔ خدا کا شکر کرتے ہیں ہر رحمت کے لیے، ہر برکت کے لیے جو اپنے بیٹے بیٹیوں پر کرتا ہے۔ آج کے زندہ کلام کے لیے شکر کرتے ہیں جو عیسائی نبی کی معرفت اس کا 25واں باب اس کی پہلی آیات میں ہے۔ حمد و ستائش کا گیت جو ہم نے اپنے خدا کے لیے گاتے ہیں وہ اے خداوند تو میرا خدا ہے، میں تیری تمجید کروں گی، تیرے نام کی ستائش کروں گی کیونکہ تو نے عجیب کام کیے اور تیری صلاحیت قدیم سے وفادار اور سچائی ہے۔ آمین۔ یہ ہمارے خدا کا کلام و خدا کے وعدے ہیں۔ پاک کلام پر جان پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا کی تمجید ہو۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہوئے اس کے عجیب کاموں کا بیان کرتے ہیں، جس طرح ہم نے کل بھی دیکھا کہ کس طرح ہمارے خدا نے آسمان اور زمین کو بنایا اور وہ اس پر حکومت کرتے ہیں۔ وہ آج بھی وہیں کھڑے ہیں۔ تو آج بھی ہم خدا کی اس وفاداری جو قدیم سے ہے اور جو سچائی سے ہے، جو قائم ہے، اس کی قدرت قائم ہے، اس نے اپنے جلال کو ظاہر کیا ہوا ہے۔ اگر ہم دنیا کو دیکھتے ہیں، ہر ایک چیز کو، یہ پہلے انسان ہی کو دیکھ لو، اس نے کتنا خوبصورت بنایا، آنکھیں دی کہ ہم دنیا کی ہر اچھی چیز کو، ہر ایک کلر کو، ہر ایک اس کی شان کو، قدرت کو دیکھ سکے جو ہم اسے لفظوں میں بیان کر ہی نہیں سکتے۔ اتنی عظیم ہے اس خدا کی شان۔ ہر پل ہر گھڑی ہم اس کی حمد کرتے رہیں، اس کی تمجید کریں کیونکہ وہی حمد اور تمجید کے لائق ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں، ہم سب کچھ بھی نہیں۔ یہ اس کا بڑا فضل ہے کہ ہمیں اس نے زندوں کی زمین پر قائم رکھا ہوا ہے۔ دیکھیے جس طرح خدا نے چاند ستارے زمین بنایا تھا، سب کچھ آج بھی قائم ہے۔ اگر ہم گناہ نہ کرتے تو کوئی بھی نہ مرتا۔ جس طرح آدم کے وسیلے سے گناہ آیا اور اس کے ہی وسیلے سے موت دنیا میں آ گئی۔ گناہ کی مزدوری کیا تھی؟ موت تھی۔ تو اس لیے موت واقع ہو گئی، ہم سب پر موت طاری ہو گئی کیونکہ گناہ کے وسیلے سے۔ لیکن جب ہمارے یسوع نے ہمیں نجات دلا دی، وہ نجات دہندہ ہماری دنیا میں آیا، ہمارے لیے آیا ایک پلان کے مطابق۔ اسی طرح خدا کا میرے اور آپ کو بنانے کے لیے بھی پلان ہے۔ ہمیں اسی لیے بنایا گیا، ہمیں دنیا میں اسی لیے بھیجا گیا کہ ہم صرف اس کی حمد کریں، اس کی حمد کریں۔ جس طرح زبور 118 اس کی 28 میں کہ تو میں خداوند ہوں، میرا شکر کرو، اور ہم اسی کا شکر کریں گے، ہم اسی کے نام کو جلال دیں گے، ہم اسی کی تمجید کریں گے کیونکہ وہی خداوند شکر گزاریوں کے لائق ہے، وہی تمجید کے لائق ہے کیونکہ وہ بھلا ہے۔ ہم خداوند ہمارے خدا کی تمجید کریں گے، اس کی حمد کریں گے اور اس کے پاؤں کی چوکی پر اسے سجدہ کریں گے کیونکہ وہ قدوس ہے۔ وہ بڑے بڑے مجمعوں میں ہر جگہ ہر پل میں اس کی شکر گزاری کروں گی کیونکہ وہی شکر گزاری کے اور ستائش کے لائق ہے۔ جتنی بھی ہم شکر گزاری کر سکتے اپنے باپ کی ہمیں کرنی ہے کیونکہ وہی اس لائق ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ وہی ہمارا خداوند ہے، وہی ہمارا پناہ ہے، ہم اسی میں پناہ لیتے ہیں کیونکہ وہ ہماری پناہ گاہ ہے۔ خدا کیا ہی بھلا ہے خدا کا شکر کرنا، تیرے نام کی مدح سرائی کرنا اے حق خداوند۔ صبح کو تیری شفقت کا اظہار کرتے ہیں اور رات کو تیری وفاداری کا، کہ سارا دن ہمارا خداوند ہمیں سنبھالتا ہے، ہمیں اچھی چیزوں سے سیر کرتا ہے اور دن بھر ہم اس کی ستائش کرتے ہیں اس کی وفاداری کے لیے کہ وہ ہمیں سنبھالتا ہے۔ اور پھر جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو ہم شکر گزاریوں کے نذرانوں کے ساتھ اس کی پاک حضوری میں آتے ہیں تاکہ اس کے بڑے نام کا شکر کر سکیں، اس کی ستائش کر سکیں۔ اسی طرح اگر ہم زبور 90:16 میں بھی دیکھیں تو کیا لکھا ہوا ہے کہ تیرا کلام تیرے بندوں پر اور تیرا جلال ان کی اولاد پر ظاہر ہے، اور رب الفاظ ہمارا خدا کا کرم ہم پر سایہ کرتا ہے، وہ ہمیشہ ہمیں سنبھالتا ہے، ہمیں نہیں بلکہ ہماری آنے والی ہزاروں نسلوں کے
تک اس کے وعدے ہیں۔ جس طرح باپ ابراہیم سے وعدے کیے کہ وہ آج بھی ہمارے ساتھ ہیں، وہ نبھا رہے ہیں۔ جس طرح باپ اسحاق سے کیے کہ اسی لیے ہم کہتے ہیں اسحاق ابراہیم اسحاق کا خدا، جو ان کا خدا تھا، جو ان سے وعدے کیے گئے تھے، آج بھی ہمارے ساتھ خداوند ان وعدوں پہ کھڑے ہیں، قائم ہیں۔ وہ ہمیں اپنے ہاتھوں کے کام کا جو انہوں نے کیے ہیں ہمارے ساتھ رہتے ہیں، وہ ہمیشہ ہمیں سنبھالتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے ہاتھوں کے کاموں کو ہمارے لیے قیام بخشا، ہاں ہمارے ہاتھوں کے کام کو قیام بخشا، وہ ہمیشہ قائم رہتے ہیں جو ہمارے ہاتھ قائم کرتے ہیں۔ تو ہمارا خداوند وعدوں کا سچا خدا ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ اسی طرح اگر زبور 119 اس کی زبور 140 میں کہ مجھے تیرے کلام پہ اعتماد ہے، میری آنکھیں رات دن اور دوپہر کھلی رہتی ہیں تاکہ تیرے کلام پر دھیان کروں، اور اپنی شفقت کے مطابق وہ میری فریاد سنتا اور اس کا جواب دیتا ہے، اور اپنا سایہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رکھتا ہے۔ اس کی شفقت ابدی ہے، اس کے رشتے میں، اس کی محبت میں کوئی کمی نہیں۔ اس کا ہاتھ ہمیشہ بنا رہتا ہے۔ وہ کہتا ہے میرا ہاتھ چھوٹا نہیں ہو جاتا کہ میں تمہیں سنبھال نہ سکوں۔ جس طرح بچے چاہے کتنے بھی بڑے ہو جائے، ماں باپ ہمیشہ اپنی شفقت میں رکھتے ہیں، اسی طرح ہمارے باپ بھی ہمیں اپنی شفقت میں، محبت میں رکھتا ہے۔ ہمیں صرف اپنے خدا کے کلام پر توجہ کرنی ہے۔ روز ہم ایک بات سیکھتے ہیں کہ کلام پر توجہ کرنی ہے، تو کلام پر توکل کرنا ہے۔ جب ہم اس پر توکل کریں گے، اس کلام کے مطابق چلیں گے، تو خدا کا رحم اور فضل ہمیشہ بنا رہے گا۔ وہ ہمیں مشکلوں سے نکال کر باہر لے آئے گا اور ہمیں اپنے نام کے لیے کھڑا کرے گا، تاکہ ہم صرف ہر وقت، ہر گھڑی اس کی ستائش کریں، اس کی حمد کریں۔ وہی ہمارا خداوند ہے، وہی ہمیں سنبھالتا ہے۔ خداوند ہمیشہ ہمیں سہارا دیتا ہے، وہ ہمارے پاؤں کو کبھی پھسلنے نہیں دیتا، وہ ہمیں سنبھال کر رکھتا ہے، کیونکہ وہ میرا اور آپ کا خدا ہے۔ ہمیں صرف اس کے نام کو جلال دینے کے لیے اس کی ستائش کرنی ہے، کیونکہ ہم اپنے خداوند کو کچھ دے ہی نہیں سکتے۔ ہمارے پاس دینے کے لیے ہے کیا؟ اس کے پاس سب کچھ تو اسی کا ہے۔ ہمارے پاس صرف وہ موجود ہے۔ یہ سانسیں امانت ہے اس کی، جب مرضی لے لیتا ہے۔ ہم سے پوچھا تو نہیں جاتا نا کہ تو نے مرنا ہے کہ نہیں مرنا، نہیں، جب وقت آتا ہے تو وہ ہمیں لے جاتا ہے۔ اور پھر اسی طرح اگر وہ وقت بھی اس کا ہے، سانسیں بھی اس کی ہیں، جب آئے لے جاتا ہے۔ ہمارے پاس کیا ہے سوائے اس کے؟ جب وہ ہمارے پاس ہے تو سب کچھ ہمارے پاس ہے۔ ساری کائنات ہمارے لیے بنائی ہے اور وہ ہمارے کو دیا گیا ہے کہ یہ لو، استعمال کرو اور اچھی طرح سے کرو۔ جب ہم کسی چیز کی قدر کرتے ہیں تو قیمتی ہوتی ہے، بڑی قدر کرتے ہیں، سنبھال کے رکھتے ہیں کہ نہیں جی یہ خراب ہو جائے گی۔ خاص موقعوں پر، خاص جگہ پہ استعمال کی جاتی ہے، جو اپنے دل کی پسند کی چیزیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح یہ سانسیں بھی بہت قیمتی ہیں، کیونکہ ہمیں اس نے خریدا ہے، میری اور آپ کی قیمت ادا کی۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ قیمتی کتنی قیمتی ہے کہ اس نے لہو سے ہمیں خریدا ہے، اپنے پاک لہو کو بہا کر مجھے اور آپ کو خریدا۔ اس لیے ہم سب بہت قیمتی ہیں، اس لیے ہم نے اپنی جانوں کی، اپنی بدنوں کی حفاظت کرنی ہے، کیونکہ یہ خدا کا مسکن ہے۔ یہ سانسیں اسی میں تو رہ رہی ہیں۔ جس طرح مٹکے میں پانی ڈالا جاتا ہے تو مٹکا ٹوٹ جاتا ہے تو پانی بہہ جاتا ہے، اسی طرح جب ہمارا یہ مسکن ہے، یہ اس میں اس کی روح بسی ہوئی ہے۔ جب مٹکا ٹوٹ جائے گا تو روح نکل جائے گی، پر ہمیں جب تک ہمارے بدن میں ہمیں اپنی روح کی بھی حفاظت کرنی ہے اور اپنے مسکن کی بھی، اس کا ہیکل ہے، اسے گندا نہیں ہونے دیتا۔ ہمیں اپنی سوچوں میں گناہ نہیں کرنا، ہمیں بات چیت میں بے باکی کے گناہوں سے بھی خدا سے کہنا کہ ہمیں باز رکھے، تاکہ ہم کامل رہیں، ہم کامل طور پر اس کی حضوری میں رہیں، اور تاکہ اس کی ستائش اور اس کی حمد کرتے رہیں، کیونکہ وہ میرا اور آپ کا خدا ہے، وہ میرا اور آپ کا باپ ہے، جو ہمیں ہر گناہوں سے بچاتا ہے۔ ہمیں صرف اپنا آپ اس کو دینا ہے اور اس کی مرضی پہ چلنا ہے، اسے کہنا ہے، کیونکہ یہ خیمہ اس کا ہے، یہ گھر اس کا ہے جس میں وہ سکونت کرتا ہے۔ ہاللیلویا۔ اور جو راستے سے چلتے ہیں وہ صداقت کا کام کرتے ہیں اور دل سے سچ بولتے ہیں۔ ہمیں سچ بولنا ہے، سچ کے سوا کچھ نہیں بولنا۔ آپ دیکھیں جب کورٹوں میں جاتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں،
بائبل رکھی ہوتی ہے یا قرآن رکھی ہوتی ہے کہ خدا کے کلام پر ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں کہ جو بھی بولیں گے اس عدالت میں سچ بولیں گے، سچ کے سوا کچھ نہیں بولیں گے۔ تو ہمیں بھی سچ ہی بولنا ہے۔ ہمارا کلام، ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے۔ جب وہ ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں کسی چیز کا ڈر نہیں، ہمیں ڈرنا ہی نہیں ہے، نہ ڈر رہنا ہے، کیونکہ ہم سچائی پہ ہیں اور سچائی کو کبھی ضرر نہیں پہنچتا۔ ہمیں سچائی پہ چلنا ہے اور سچ کا ساتھ دینا ہے، اور سچ یہی ہے جو کلام کہہ رہا ہے۔ کلام جو سچا ہے، کلام جو برحق ہے، ہمیں کلام کے مطابق چلنا ہے اور کلام کو پورے طور پر اپنے اندر لے لینا ہے۔ اور جب ہم سچائی میں چلیں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے، جب ہم سچائی میں چلیں گے اور خدا کے قریب آ جائیں گے اور کچھ بھی ہمارے ساتھ ہوگا، ہم دعا کریں گے تو وہ کیا ہوگا؟ ہمارا خداوند ہماری دعاؤں کو سنے گا، وہ ہمیں بچائے گا اور ہمیں چھڑائے گا۔ خداوند ہم سب کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے کہ ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بس اس کی ستائش کریں، اس کی حمد کریں، کیونکہ وہ حمد کے لائق ہے۔ اور خداوند کو ہم کچھ دے نہیں سکتے، وہ ہم سے یہی چاہتا ہے، اور ہم نے ایمانداری سے سچائی سے اس کی پرستش کرنی اور اس کے نام کو جلال دینا، کیونکہ وہ میرا اور آپ کا خدا ہے، وہی ہماری سپر ہے، وہی ہمارا بھروسہ ہے، کیونکہ خدا کے سوا اور کون خدا ہے؟ میرے اور آپ کے خدا کو چھوڑ کر کون خدا ہے اور کون چٹان ہے؟ ایک ہی خدا ہے اور ایک ہی خداوند خدا ہے۔ ہمیں صرف پورے دل سے اس پر توکل کرنا ہے، اس پر ایمان رکھنا ہے۔ خدا ہی مجھے قوت سے کمر بستہ کرتا ہے، وہی ہمیں قوت سے بھر دیتا ہے، پھر ہم ڈرتے نہیں، کیونکہ ہمارا خداوند ہماری چٹان ہے، وہ زندہ خدا ہے، وہ زندہ خدا ہے۔ ہمیں اس پر توکل کرنی ہے۔ خداوند ہمیں برکت دے اور عقل دانائی دے، حکمت دے کہ ہم اس کلام کو لے لیں اور سچائی سے اس کلام پر چلیں۔ یسوع نام میں قدرت، قوت، طاقت پائی جاتی ہے، اسی نام سے خداوند جی ہم آپ سے مانگتے اور پا لیتے ہیں۔ آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ اپنے خداوند خدا کے گھر میں سکونت کریں گے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔